آپ اس حدیث کو مستند نہیں سمجھتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ بالکل جامع ترمذی کی حدیث ہے، بالکل مستند حدیث ہے، لیکن اس سے زیادہ مستند حدیث بخاری مسلم میں جو یہ بیان نہیں کرتے، وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث تو بخاری مسلم میں تھی، ترمذی والی حدیث تو انہوں نے بچے بچے کو رٹا دی، اور جو سب سے افضل کتابیں تھی بخاری اور مسلم، اس کی حدیث نہیں بتائی، اس میں تو آگے الفاظ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مراد کیا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ کہ دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین بندہ، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی تھے ہارون اور وہ پیغمبر تھے، اس لیول کا بندہ میرے ساتھ ہے علی۔ اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل ہوتا تو حضرت علی کو ملتا، تو غلام احمد قادیانی کہاں سے امتی نبی ہو گیا اگر علی نہیں ہے امتی نبی؟ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ علی بھی نبی نہیں ہے، یعنی نبی کو چھوڑ کے ہر فضیلت ان کے ساتھ منسوب کرو۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے سیدنا علی تھے۔ اس لیے یہ حدیث جب مسلم شریف میں آتی ہے نا، یہ بخاری میں بھی ہے، تو سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومت تھی، ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی حدیث۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں سعد سے خود یہ تصدیق کروں گا کہ واقعی اتنی بڑی بات حضرت علی کے لیے۔ تو سعد غصے میں آگے، انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث کئی دفعہ نہ سنی ہو، یعنی اتنی بڑی فضیلت حضرت علی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، آج کا موضوع نہایت اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگ، خاص طور پر مرزا انجینئر جیسے فتنہ پرور لوگ، عوام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اور اس بات کو وہ ثابت کرنے کے لیے بار بار یہ حدیث پاک دہراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ تو آئیے اس حدیث پاک کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی گئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس وقت حضرت مولا علی کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید لوگ سمجھیں گے کہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، یعنی میری عدم موجودگی میں میرے نائب ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو تسلی دینے کے لیے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی، یہ جملے بیان فرمائے تھے۔ اب اس حدیث پاک کو آڑ بنا کر مرزا انجینئر جیسے فتنہ پرور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی اصل خلیفہ تھے اور وہ ابو بکر سے افضل تھے۔ حضرات محترم، یہ مفہوم سراسر سیاق سے کاٹا گیا ہے۔ اگر یہ حدیث پاک خلافت کی دلیل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کا حکم نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں 17 مرتبہ حضرت ابو بکر کو امامت کروائی، اور تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر نبی پاک کا یہ فرمان بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرتے رہنا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔
یہی ترتیب تمام صحابہ، تابعین، محدثین اور ائمہ دین کی ہے۔ مرزا انجینئر لوگوں کو الجھا کر، اصلی باتوں سے ہٹا کر جذباتی جملوں سے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اسے دین کی واقعی سمجھ ہوتی تو امت مسلمہ کے اجماعی عقائد کے خلاف کبھی نہ بولتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت علی کے مقام کو ظاہر کرتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت اور افضلیت پر واضح دلائل موجود ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور جو سب سے افضل کتابیں تھی بخاری اور مسلم، اس کی حدیث نہیں بتائی، اس میں تو آگے الفاظ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، مراد کیا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ جھوٹا ہے، بدبخت ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے، غلاظت کا پلندہ ہے۔ نبی پاک کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اہل سنت کے اجماعی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے اور مرزا انجینئر جیسے فتنہ پرور لوگوں کی باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو مرزا انجینئر جیسے فتنہ پرور لوگوں سے بچایا جائے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور مرزا جیسے فتنوں کے خلاف سچ کو عام کریں تاکہ مرزا کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھل کر آ سکے۔ والسلام۔